بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور بعض دوسرے صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بتا دوں کہ سب سے بڑھ کر دو کمبخت انسان کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم سمود کا سرخ رنگ کا وہ بدبخت جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا وہ جو اے علی آپ کو شہید کرے گا۔ ناظرین محترم، خلیفہ چہارم امام اول حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیغمبر اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ بچپن میں پیغمبر اسلام کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے قبول اسلام کے متعلق دو روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 10 سال جبکہ دوسری روایت کے مطابق 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت عزت کی اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کیا۔ ناظرین، جتنے مناقب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کی مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کا جسم سے یا سر کا بدن سے ہوتا ہے۔ ناظرین، جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ ناظرین، 19 رمضان 40 ہجری کا دن تھا کہ داماد رسول شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر شام سے آئے ہوئے ایک ذلیل ترین شخص عبد الرحمن بن ملجم نے حالت سجدہ میں مسجد کوفہ میں زہر آلود تلوار سے وار کر کے آپ علیہ السلام کو زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے سے آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، 2 روز تک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بستر مرگ پر انتہائی تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخرکار زہر کا اثر تمام جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ جوابی کارروائی میں 5ویں خلیفہ اور دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام نے ابن ملجم کو سزائے موت دے دی۔ شہادت کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جسد مبارک کو ان کے بیٹوں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ اور ان کے ایک بھتیجے عبداللہ ابن جعفر نے غسل دیا، پھر انہیں رازداری سے دفن کر دیا گیا، کیونکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کے جسد مبارک کو نکال کر بے حرمتی کی جائے گی۔ اہل تشیع کے مطابق آپ کی تدفین امام علی مسجد نجف میں ہوئی، جبکہ اہل سنت کے مطابق آپ قصر الامارہ کوفہ میں دفن ہوئے، اور ایک من گھڑت روایت کے مطابق انہیں افغانستان کے شہر مزار شریف کے پاس روازی شریف میں دفن کیا گیا تھا۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مزار پر انوار کے حوالے سے تاریخ میں مختلف اقوال ملتے ہیں
مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جام شہادت نوش فرما کر اسلام کو زندہ کیا، اور آپ کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمائی اور اسلام کو زندہ فرمایا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔